اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، اس بات سے اختلاف کرنا ممکن نہیں کہ تجربہ بولتا ہے، اور جب یہ تجربہ بولتا ہے تو اسے سنجیدہ لینے والے حضرات بہت سی سماجی، ازواجی اور معاشی برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ بالخصوص ازواجی زندگی ہمارے معاشرے میں بہت سی وجوہات کی بنا پر مشکلات کا سبب بنتی ہیں، لہذا اس بارے میں ان لوگوں کی رہنمائی لینا جن کی ازواجی زندگی سے منسلک ہوئے عرصہ گزر چکا ہے، ہر کسی کے لیے بہت ضروری ہے، اور ایسوں کے نصیحتیں پلے باندھنا بھی ہمارے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے ان چند نصیحتوں کے بارے میں جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم گھر کا سکون حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی بیوی کے معاملے میں ان 10 عادتوں کو نہ اپنا لو، لہذا ان کو غور سے سنو اور عمل کرنے کا ارادہ کر لو کہ عورتیں تمہاری توجہ چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ تم ان سے واضح الفاظ میں محبت کا اظہار کرتے رہو، لہذا وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلاتے رہو اور واضح الفاظ میں اس کو بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کس قدر اہم اور محبوب ہے۔ تم اس گمان میں نہ رہو کہ وہ خود سمجھ جائے گی، رشتوں کو اظہار کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ میرے بیٹے یاد رکھو، اگر تم نے اس اظہار میں کنجوسی سے کام لیا تو تم دونوں کے درمیان ایک تلخ درار آ جائے گی جو وقت کے ساتھ بڑھتی رہے گی اور محبت کو ختم کر دے گی۔ اور بیٹا یہ کبھی مت بھولنا کہ عورتوں کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ محتاج مردوں سے کوفت ہوتی ہے، لیکن وہ حد سے زیادہ نرم مزاج مرد کی نرمی کا بیجا فائدہ اٹھانا بھی جانتی ہے، لہذا ان دونوں صفات میں اعتدال سے کام لینا تاکہ گھر میں توازن قائم رہے اور تم دونوں کو ذہنی سکون حاصل ہو سکے کہ عورت اپنے شوہر سے وہی توقع رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے، یعنی عزت، محبت بھری باتیں، ظاہری جمال، صاف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم، لہذا ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ میرے بیٹے یاد رکھو کہ گھر کی چار دیواری عورت کی سلطنت ہے، جب وہ وہاں ہوتی ہے تو گویا اپنی مملکت کے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے، اس کی اس سلطنت میں بیجا مداخلت ہرگز نہ کرنا اور اس کا تخت چھیننے کی کوشش نہ کرنا، جس حد تک ممکن ہو گھر کے معاملات اس کے سپرد کرنا اور اس میں تصرف کی اس کو آزادی دینا۔ ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھو کہ اس کے ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر گھر والے بھی ہیں جس سے وہ کبھی بھی لا تعلق نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس سے ایسی توقع کرنا جائز ہے، لہذا کبھی بھی اپنے اور اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت پیدا نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر اس نے مجبوراً تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا تب بھی وہ بے چین رہے گی اور یہ بے چینی بالآخر تمہیں اس سے دور کر دے گی۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے اپنے بیٹے سے مزید فرمایا کہ میرے بیٹا بلا شبہ عورت تیری پسری سے پیدا کی گئی ہے اور اسی میں اس کا حسن بھی ہے اور یہ ہرگز کوئی نقص نہیں ہے، لہذا اس کے اسٹیئر پن سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے سوچ سے لطف اندوز ہو۔ اگر کبھی بھی اس کی کوئی بات ناگوار لگے تو اس کے ساتھ سختی اور تلخی سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا بالآخر طلاق تک کی نوبت لے جائے گا، مگر ساتھ ساتھ ایسا بھی نہ کرنا کہ اس کی ہر غلط و بیجا مانگتے ہوئے چلے جانا، ورنہ وہ مغرور ہو جائے گی جو اس کے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہے اور تمہارے لیے بھی، لہذا معتدل مزاج رہنا اور حکمت سے معاملات کو چلانا۔ بیٹا یہ کبھی مت بھولنا کہ شوہر کی ناقدری اور ناشکری اکثر عورت کی فطرت میں ہوتی ہے، اگر ساری زندگی بھی اس پر نوازی کرتے ہو لیکن کبھی بھی کوئی کمی رہ گئی تو وہ یہی کہے گی تم نے آج تک میری کون سی بات سنی ہے، لہذا اس کی اس فطرت سے زیادہ پریشان مت ہونا اور اس کی وجہ سے اس سے محبت میں کمی نہ کرنا، لہذا یہ ایک چھوٹا سا عیب ہے اس کے اندر، اس کے مقابلے میں اس کے اندر بے شمار خوبیاں چھپی ہوئی ہیں، بس تم اس کی خوبیوں پر نظر رکھنا اور اللہ کی بندی سمجھ کر اس سے محبت کرتے رہنا اور اس کے حقوق ادا کرتے رہنا۔ میرے بیٹا ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ ایام آتے ہیں اور اس ایام میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو عبادت کی چھوٹ دی ہے اور اس کو روزوں میں اس وقت کی تاخیر دی گئی ہے جب تک کہ وہ دوبارہ صحت یاب نہ ہو جائے، بس تم ان ایام میں اس کے ساتھ ویسے ہی مہربان رہنا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان ایام میں اس سے عبادت چھڑا لی اسی طرح تم بھی ان ایام میں اس پر مہربانی کرتے رہو اور اس کی کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں میں کمی کر دو، اس کے کام کاج میں اس کی مدد کرو، اس کے لیے سہولت پیدا کرو۔ آخر میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے بیٹا یاد رکھو کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال ضرور کرے گا، بس اس کے ساتھ انتہائی رحم و کرم کا معاملہ کرنا اور اس کی گواہی سب سے پہلے اور معتبر گواہی ہوگی۔ تو دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے
اور پاس ہی موجود بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔